بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے 10 سال بعد بھی جب رقیہ ماں نہ بن سکی تو اس نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ خود اپنی سوتن کو بیاہ کر لائی۔ دوسرے ماہ ہی پتہ چلا کہ سوتن ماں بننے والی ہے۔ 9 ماہ مکمل ہوئے، رقیہ نے بچہ سوتن کے ہاتھ سے چھین لیا۔ رقیہ کا شوہر اسے روکتا رہ گیا، مگر رقیہ نے سوتن کا سامان اکٹھا کیا اور اسے دوستو، یہ سچی کہانی جو آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، ایک دکھی بہن کی زندگی کے صبر آزما دن رات کی کہانی ہے۔ اس کہانی کا آغاز ہوا تھا رقیہ کی زندگی سے۔ رقیہ امیر ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی تھی۔ اکلوتی بیٹی تھی، ماں باپ کے لاڈ پیار نے کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا تھا۔ ضدی اور خود سرسی طبیعت کی مالک تھی۔ رقیہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ماں باپ اب اس کی خود سر اور ضدی طبیعت کی وجہ سے پریشان تھے۔ بے شک گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، ماں باپ کی تمام دولت رقیہ کے نام ہی تھی، مگر اس کے باوجود لڑکی ذات کا بیاہ کر دوسرے گھر جانا، ان تمام معاملات میں نہایت عقل مندی اور دانش مندی درکار ہوتی ہے۔ مگر رقیہ کے ماں باپ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کچھ عجیب سی طبیعت کی مالک ہے، لہٰذا وہ اب اپنی جوان بیٹی کی طرف دیکھ کر یہ بات سوچتے ہوئے خوفزدہ تھے کہ اگر ہماری بیٹی بیاہ کر کسی گھر میں جائے گی تو کیا وہاں گزارا کر پائے گی؟ بہت سوچ بچار کے بعد رقیہ کے والد نے اس بات کا ایک حل نکالا۔ انہوں نے رقیہ کے لیے رشتہ تلاش کرنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ ان کی نظر ایک ایسے لڑکے پر جا ٹکی تھی جو ان کے اپنے خاندان کا تھا۔ رقیہ کے والد کی ایک ہی بہن تھی جن کا نام صفیہ تھا۔ صفیہ ایک بیوہ خاتون تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ صفیہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حسنات تھا۔ اس بیوہ بہن کی کفالت بھی خود رقیہ کے ہی والد کر رہے تھے۔ آخر کار بہت سوچ بچار کے بعد رقیہ کے والد کے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ کیوں نہ رقیہ کی شادی حسنات سے کر دی جائے۔ اس طرح ہمیں رقیہ کو بیاہ کر رخصت بھی نہیں کرنا پڑے گا اور حسنات ہمارے ہی گھر آ جائے گا۔ بیوہ بہن کی کفالت تو پہلے بھی میں ہی کر رہا ہوں، تو کیوں نہ ان دونوں کو اپنے گھر پر ہی بلا لوں۔ جیسے ہی رقیہ کے والد نے اپنی بیوی کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کی تو وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی ایسا ہو جائے تو بہترین کام ہو جائے گا، کیونکہ ہماری بیٹی کسی دوسرے گھر جا کر کسی دوسرے کے نخرے برداشت کرنے والی نہیں ہے۔ کوئی ایسا داماد ہونا چاہیے جو خود ہماری بیٹی کے نخرے برداشت کرے۔ اور رقیہ کی ماں نے جب اس بات پر اتفاق ظاہر کیا تو چند ہی دن بعد رقیہ کے والد نے اپنی بہن سے اس سلسلے میں بات کی تو صفیہ تو یہ بات سن کر جیسے کھل اٹھی تھی۔ اس کے تو پہلے بھی گھر کی کفالت اس کا بھائی ہی کر رہا تھا اور اب اسے اور کیا چاہیے تھا؟ بھائی کے محل نما مکان میں شفٹ ہو جاتی، بیٹا بھائی کا داماد بن جاتا تو بھائی کی تمام دولت جائیداد کی اکلوتی وارث اس کی بیٹی تھی۔ اس رشتے پر سوچنے سمجھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، لہٰذا صفیہ نے فوراً ہاں کر دی۔ رقیہ کے والد خوشی خوشی اپنے گھر لوٹے اور اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں رقیہ کا رشتہ حسنات کے ساتھ طے کر چکا ہوں۔ مگر دوسری طرف جب صفیہ نے رات کو اپنے بیٹے کی واپسی پر اسے اس بات سے آگاہ کیا کہ آج تمہارے ماموں تشریف لائے تھے اور وہ تمہارا اور رقیہ کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، میں نے ہاں کر دی ہے، یہ بات سن کر حسنات کچھ دیر کے لیے خاموش رہ گیا، کیونکہ وہ اپنے ماموں کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا، اور تو اور ان کی چڑچڑی اور خود سر بیٹی کو بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ بے شک وہ لوگ امیر تھے، پیسے کی ریل پیل تھی، مگر اس کے باوجود حسنات وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی اس کے ماموں کو انکار نہیں کرے گی۔ اس کے باوجود حسنات نے دبے لفظوں میں اپنی ماں کے سامنے کہا، اماں شادی کے بعد مجھے اس گھر میں رہنا پڑے گا، اور آپ جانتی ہیں ماموں اور اس کی بیٹی کس مزاج کے ہیں، وہ لوگ اپنا حکم چلاتے ہیں، ساری عمر مجھے وہاں دب کر رہنا پڑے گا۔ تو حسنات کی ماں نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اپنے ماموں کے احسانات کو یاد کرو، تمہارے باپ کی وفات کے بعد اب تک وہی ہماری کفالت کرتے آ رہے ہیں، اور پاگل مت بنو، لوگ ساری عمر کاروبار جمانے کے لیے اچھی نوکریاں تلاش کرنے کے لیے دھکے کھاتے ہیں اور تمہیں سب کچھ بنا بنایا مل رہا ہے، گھر آئی اس رحمت کو دھتکارو گے تو کون تمہیں عقل مند کہے گا؟ لہٰذا ماں کے سمجھانے پر حسنات خاموش ہو گیا اور یوں حسنات اور رقیہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد حسنات اور اس کی ماں بھی رقیہ کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ پہلے حسنات کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں تھی، وہ ہر وقت خاموش رہتا تھا۔ شادی کے بعد رقیہ کے والد نے اپنے کاروبار کی ذمہ داری آہستہ آہستہ حسنات کے سپرد کرنا شروع کر دی۔ وہ دھیرے دھیرے کاروبار کی سمجھ بوجھ کے بارے میں
حسنات کو بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کاروبار کی اونچ نیچ، اس کی باریکیاں حسنات سمجھتا جا رہا تھا، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے مزاج میں بھی تبدیلی آ رہی تھی۔ پہلے پہل وہ اپنی بیوی رقیہ اور ماموں سے بہت دب کر رہتا تھا۔ اسے ہر وقت یہ احساس ستائے رکھتا تھا کہ وہ گھر داماد ہے، وہ اپنے ماموں کا کھا رہا ہے، یا وہ اپنی بیوی سے کم تر ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بھی ان تمام آسائشوں کا عادی ہو گیا تو اس نے ان تمام سوچوں کو پس سے پشت پھینکا اور زندگی کو انجوائے کرنے کا سوچا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ حسنات کی شادی کے 2 سال بعد ہی صفیہ کو کینسر جیسے موذی مرض نے آ لیا اور صفیہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی رقیہ کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کے شب و روز اب بھی ویسے ہی تھے جیسے شادی سے پہلے تھے، اور یہی تو اس کے والدین چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کی بیٹی پر کوئی روک ٹوک کی گئی تو وہ ضدی پن کا مظاہرہ کرے گی۔ اب رقیہ کے والدین مطمئن تھے۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں خود ضعیف ہوتے جا رہے تھے۔ گھر کا مکمل ہولڈ ان کی بیٹی رقیہ نے سنبھال لیا تھا، اور کاروبار کا ہولڈ حسنات کے پاس تھا۔ گو کہ اس پر بھی رقیہ کی مکمل نظر تھی۔ وہ ہر 10-15 دن کے بعد حسنات کے ساتھ بیٹھ کر تمام حساب کتاب خود دیکھا کرتی تھی، اور اسی طرح دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، اور ان 5 سالوں میں خود رقیہ کے والدین بھی ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسنات کو اب اولاد کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ گاہے بگاہے دبے الفاظ میں وہ رقیہ کے سامنے بھی اس خواہش کا اظہار کرتا تھا۔ رقیہ ظاہر نہیں کرتی تھی، مگر اندر ہی اندر پریشان وہ بھی تھی۔ مختلف ڈاکٹرز کو چیک اپ کروا چکی تھی، اور پھر اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو 10 سال مکمل ہو گئے، اور ان 10 سالوں میں شہر کے علاوہ بیرون ملک میں بھی وہ ڈاکٹر کو چیک کروا چکے تھے، جبکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ رقیہ کے اندر کمی ہے، اس میں ماں بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس خبر نے تو جیسے رقیہ کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ اکثر حسنات کے اداس چہرے پر نظر ڈالتی اور اپنے سونے آنگن کو دیکھتی تو شدت سے یہ کمی محسوس ہونے لگتی تھی۔ اس نے اس مسئلے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ آخر اس کا کوئی تو حل ہوگا۔ بہت سوچ بچار کے بعد رقیہ نے اس کا یہ حل نکالا کہ وہ حسنات کی دوسری شادی کرے گی۔ اس کے لیے اس نے خاندان بھر میں نظر دورانی شروع کر دی۔ تبھی اس کی نظر کلثوم پر پڑی۔ کلثوم رقیہ کے دور پرے کے ایک رشتہ دار خالہ کی بیٹی تھی۔ اس کے اپنے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا وہ ماموں اور ممانی کے زیر سایہ تھی۔ 30-32 سال عمر بھی ہو چکی تھی۔ ماموں ممانی خود بھی غربت کا شکار تھے، ان کی اپنی اولاد بھی کافی تھی، لہٰذا کلثوم کی طرف تو کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی رقیہ نے کلثوم کے رشتے کی بات کی، ماموں ممانی تو جی جان سے خوش ہو گئے، اور رقیہ حسنات اور چند دوست احباب کے ساتھ گئی اور کلثوم کا نکاح کروا کے اسے اپنے گھر لے آئی۔ جو سوچ کر رقیہ کلثوم کو لائی تھی بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ کلثوم غریب گھر کی تھی، یتیم اور مسکین تھی۔ وہ رقیہ سے بہت ہی دب کر رہتی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، اور رقیہ کلثوم پر خوب اپنی حکومت چلاتی تھی۔ اس نے پہلے دن سے ہی کلثوم کو دبا کر رکھا تھا۔ جیسے ہی شادی کو 1 ماہ ہوا، رقیہ کو یہ خبر ملی کہ کلثوم ماں بننے والی ہے۔ اس کے بعد تو جیسے رقیہ کا رویہ کلثوم کے ساتھ بہت ہی سخت ہو گیا۔ حالانکہ وہ اسی کام کے لیے تو کلثوم کو بیاہ کر لائی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ کلثوم سے حسد اور جلن کا شکار ہونے لگی۔ حسنات دیکھ رہا تھا کہ اس کے گھر میں کلثوم کی حیثیت سوتن یا دوسری بیوی سے زیادہ ایک ملازمہ کی تھی۔ کلثوم سارا دن گھر کے کام کاج نمٹاتی، کچن کے کام کرتی تھی۔ یہ جان کر حسنات حیران رہ گیا کہ رقیہ نے گھر کی 2 ملازمائیں ہٹا دی تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ کلثوم سارا دن فارغ ہی ہوتی ہے، اب کام کلثوم کر لے گی۔ حسنات کچھ بھی نہ کہہ سکا، وہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ 9 ماہ مکمل ہوئے تو کلثوم نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، مگر جیسے ہی کلثوم نے بیٹے کو جنم دیا، رقیہ نے بچہ اپنی گود میں لے لیا۔ کلثوم دیکھتی رہ گئی، اور رقیہ نے بچے کے لیے خشک دودھ منگوا لیا۔ وہ بچے کو فیڈر سے دودھ دینے لگی اور بچے کو اپنے ساتھ سلانے لگی۔ کلثوم دن رات آنسو بہاتی اور اس کی طرف بڑی امید سے دیکھتی کہ وہ اس کے بچے کو گود میں لینے دے گی، سینے سے لگانے دے گی۔ کلثوم نے بڑی بار التجائیہ انداز میں رقیہ سے کہا کہ وہ بچے کو کلثوم کے حوالے کر دے، وہ اسے دودھ پلا کر واپس کر دے گی، مگر رقیہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ کلثوم نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ آہستہ آہستہ وہ اس بات پر بھی راضی ہو گئی کہ چلو اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے تو ہے، وہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکتی ہے۔ اب وہ سارا دن گھر کے کام کاج کرتی تھی، اور جیسے ہی رقیہ کہیں آگے پیچھے ہوتی تو ایک نظر اپنے بچے کو دیکھ کر سینہ ٹھنڈا کر لیا کرتی تھی۔
مگر رقیہ بہت ہی سخت رویہ رکھتی تھی۔ وہ کلثوم کو بچے کے نزدیک پھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ حسنات یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر وہ خاموش تھا، کیونکہ اس گھر میں اس کی بھی نہیں چلتی تھی۔ پہلے پہلے جب کلثوم شادی کے بعد اس گھر میں آئی تھی تو رقیہ نے اسے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ رقیہ نے کلثوم کا سامان اس کمرے سے نکالنا شروع کر دیا اور اسے گھر کے ایک پرانے بوسیدہ سٹور روم نما کمرے میں شفٹ کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ کمرہ وہ نئے سرے سے رینویٹ کروائے گی اور یہاں وہ اپنے بیٹے کا سامان رکھے گی۔ رقیہ کا یہ رویہ دیکھ کر کلثوم کا دل تو بہت ٹوٹا، لیکن یہ سوچ کر اس نے اپنے دل کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، جو کمرہ وہ خالی کر رہی ہے اس میں بھی اس کا بیٹا ہی تو ہوگا۔ خیر، وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کلثوم کی حیثیت اس گھر میں ایک ملازم سے بدتر ہو گئی۔ وہ سارے گھر کا کام کرتی تھی، دن بھر کاموں میں جٹی رہتی تھی۔ دونوں میاں بیوی کے آنے سے پہلے میز پر کھانا لگاتی، مگر خود اسے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ سب کے کھانے کے بعد کچن صاف کرتی، برتن صاف کرتی اور پھر کچن کے فرش پر بیٹھ کر کھانا کھاتی۔ حتیٰ کہ اب تو رقیہ نے اس سے ضرورت کی چیزوں کے بارے میں بھی پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ کبھی اس نے کوئی نیا کپڑا نہیں پہنا تھا اور رقیہ کو سال 2 سال بعد جب یاد آتا تو اسے پرانے کپڑے دے دیا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ اس کا بیٹا جو بڑا ہو رہا تھا وہ بھی کلثوم کو گھر کی ملازمہ ہی سمجھتا تھا، کیونکہ اس کی ماں کا سلوک ہی ایسا تھا۔ خود رقیہ اپنے بیٹے جواد کے سامنے کلثوم کو ہمیشہ کسی ملازم کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی، اور بچہ خود بھی تو دیکھ رہا تھا کہ سارے گھر کے کام کلثوم کرتی ہے، میز پر کھانا کلثوم لگاتی ہے، برتن کلثوم دھوتی ہے، کپڑے کلثوم دھوتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس نے کلثوم کو کلثوم بوا کہنا شروع کر دیا۔ یہ سارے منظر دیکھ کر اکثر کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے اپنے جسم میں بھی طاقت اور ہمت کم ہو رہی تھی، اور زیادہ دکھ اور تکلیف تو اسے اس بات کا تھا کہ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے، اس گھر کی آدھی حصے دار ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ملازموں جیسا سلوک ہو رہا تھا۔ اور تو اور اس کا بیٹا جس کو اس نے جنا تھا وہ اسے کلثوم بوا کہتا تھا۔ یہ دکھ کلثوم کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے، مگر کہتے ہیں نا کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ رقیہ تو شاید اس بات کو بھول ہی چکی تھی کہ اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اب رقیہ کا بیٹا جواد 10ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ جب اچانک ایک دن طبیعت خرابی پر رقیہ کو اسپتال لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ اسے اسٹیج 4 کا کینسر ہے۔ حسنات نے پورے جی جان لگا کر رقیہ کے علاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دی۔ وہ اسے بیرون ملک تک لے گیا، مگر کینسر آخری حد تک پھیل چکا تھا کہ اب اس کا علاج ناممکن تھا، اور پھر 6 ماہ کے اندر اندر رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ماں کی اچانک وفات نے جواد کو جیسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کا لاڈلا بیٹا تھا، اس دکھ کو سہ نہیں پا رہا تھا۔ دن رات روتا بلکتا ماں کے کمرے میں اس کی چیزوں کو دیکھتا اور آنسو بہاتا رہتا تھا۔ اس مشکل وقت میں بھی کلثوم نے جواد کا بہت ساتھ دیا۔ وہ دن رات اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی، اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتی، ہر وقت سائے کی طرح اس کے آگے پیچھے رہتی۔ اکثر جب کبھی جواد کو روتے ہوئے دیکھتی تو اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے اس کا سر سہلاتی اور اسے سمجھانے لگتی کہ دیکھو، آپ کی ماما اوپر جنت سے آپ کو دیکھ رہی ہوں گی، وہ یوں آپ کو روتے ہوئے دیکھیں گی تو کتنا پریشان ہو جائے گی۔ وہ یہی چاہتی تھی نا کہ آپ خوش باش رہو، پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ، اچھی نیند لو، اور اب جب وہ دیکھے گی کہ اس کا پیارا لاڈلا بیٹا یوں دن رات کھانا چھوڑ کر بیٹھا ہے اور دن رات آنسو بہاتا ہے تو ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ کلثوم بوا کی یہ بات سن کر جواد نے رونا بند کر دیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بوا، ماما کو تکلیف ہوگی جب وہ مجھے یوں روتا ہوا دیکھیں گی، اب میں نہیں روں گا۔ کلثوم نے اسے سمجھایا کہ تمہیں جب بھی اپنی ماں کی یاد آئے تو ان کے لیے فاتح خوانی کرو، اللہ تعالیٰ سے دل میں دعا کیا کرو کہ وہ انہیں جنت میں جگہ دیں، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ جب تم خوش رہو گے، اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیو گے اور اپنی ماں کے لیے جنت کی دعا کرو گے تو وہ بہت خوش ہو جائیں گی۔ اور پھر واقعی جواد نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ وہ اب خوش رہنے لگا تھا، اس نے اسکول جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ رقیہ کی وفات کو 2 ماہ بیت چکے تھے۔ دھیرے دھیرے نہ چاہتے ہوئے بھی سب اپنی زندگی کی روٹین کی طرف واپس آ رہے تھے۔ ایک روز دوپہر کے وقت جب جواد اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ شاید 1 گھنٹے تک وہ سوتا رہا۔ جب وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلا، پانی پینے کے لیے کچن کا رخ کیا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا اور 2 قدم پیچھے ہی رک گیا کہ اس کے والد کچن میں کلثوم بوا کے پاس کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔
جواد کے والد حسنات کلثوم بوا سے کہہ رہے تھے کہ کلثوم مجھے معاف کر دو، تمام عمر میں دیکھتا رہا تمہارے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، مگر تم اتنے سالوں میں رقیہ کے مزاج سے تو اچھی طرح واقف ہو گئی ہو اور میری سچویشن کو بھی سمجھ سکتی ہو۔ یہ تمام دولت، جائیداد، یہ گھر بار، یہ کاروبار سب رقیہ کے والد کا تھا، میرا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو تم سوچ سکتی ہو کہ میں اس کے آگے بولنے کی کتنی حیثیت رکھتا تھا، یا وہ میری بات کو کتنا سنتی ہوگی اور کتنا مانتی ہوگی۔ مجھے معاف کر دینا کہ میں نے تمہارے لیے میں کچھ نہیں کر سکا۔ جواد کچن کے دروازے میں کھڑا حیرت سے گنگ یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اس کے والد یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تبھی اچانک کلثوم کی نظر جواد پر پڑی، فوراً ہی حسنات نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، میں سوچ ہی رہا تھا کہ تم سے بھی اس بارے میں بات کروں اور تمہیں بھی حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ جواد نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسی حقیقت بابا؟ تب حسنات نے بیٹے کو کچن میں پڑی کرسی کھینچ کر اس پر بٹھایا اور خود سامنے دوسری کرسی پر براجمان ہو گیا۔ پھر اس نے دھیرے دھیرے نرم الفاظ میں شروع سے لے کر آخر تک تمام داستان اپنے بیٹے کے سامنے دہرا دی۔ اسے بتا دیا کہ اس کی سگی ماں وہ کلثوم ہے جسے وہ کلثوم بوا کہتا ہے۔ رقیہ نے اسے جنم نہیں دیا تھا، ہاں اس کو پالا رقیہ نے تھا، اس کی پرورش رقیہ نے کی تھی، اس کی تربیت رقیہ نے کی تھی، مگر اس کی ماں اسے پیدا کرنے والی عورت کلثوم تھی۔ یہ ساری حقیقت جاننے کے بعد جواد بھی حیران پریشان تھا۔ وہ حیرت سے کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا اور کبھی کلثوم کے چہرے پر نظر دوڑاتا۔ تب اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر کلثوم کو گلے لگا لیا۔ وہ بے تحاشا آنسو بہا رہا تھا، کہنے لگا، میں بھی تو کہوں کہ کلثوم بوا اتنی اچھی ہیں، یہ تو ماں کا دوسرا روپ ہے، اور دیکھیے بابا وہ تو میری ہی ماں نکلی، اور اللہ دیکھے مجھ پر کتنا مہربان ہے، میری ایک ماں لے لی اور دوسری ماں مجھے دے دی۔ بیٹے کے منہ سے یہ مثبت بات سن کر دونوں میاں بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کلثوم نے بہت برا وقت دیکھا تھا، پہلے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ماموں اور ممانی کے گھر میں اس نے بہت برے دن رات گزارے تھے، جانوروں کی طرح دن رات کام کیا اور بدلے میں صرف 2 وقت کی روٹی ملی۔ اس کے بعد شادی ہو کر جب وہ حسنات کے گھر پر آئی تو اس نے سوچا کہ شاید اب اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر یہاں اس نے زندگی کا ایک اور بھیانک روپ دیکھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، ہر رات کے بعد ایک صبح ضرور نمودار ہوتی ہے، اور کلثوم کی زندگی کی صبح اب ہو چکی تھی۔ اس کے سارے دکھ درد ختم ہو چکے تھے۔ جوان بیٹا جو اس پر جان چھڑکتا تھا، اور پیار کرنے والا شوہر جسے اس نے اب دل سے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بھی بے بس اور مجبور تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔